جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر، تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ۔ رات رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں، اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے۔ اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے۔ نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی، قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی۔ مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے، یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا۔ افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو، مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے۔ ارے اندازہ تو کرو، جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا، اس کے جمال کا عالم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب اپنے خدا کا دیدار کرو گے، اپنے مولا کا دیدار کرو گے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، قربان جائیں اللہ اکبر، خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، کیا مزے آئیں گے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے۔ اللہ اکبر، اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ بہانہ نہ کرو، روزہ رکھ کر کے دیکھو۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے، روزے پر بھی آتے ہیں۔ آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں۔ فاسٹنگ کرو، فاسٹنگ کرو، وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو ہے کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند ہیں۔ بے شک بے شک۔ آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے مر جاتے ہیں کھا کھا کر، اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے، سینکڑوں سال کی عمر ہوئی۔ شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے۔ اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو۔ اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو۔ ایام 20 کے روزے،
13, 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے. آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں, اس کی برکت آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. میرے بھائیوں, رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ, ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو, مجھ سے دعائیں کر لو, مجھ سے مغفرت. یہ شب برات ایک شب برات نہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے. وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. وہ آنے جانے سے پاک ہے. وہ خاص تجلی فرماتا ہے رمضان شریف کی ہر رات میں, اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں, مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں, مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں, مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں, مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں. او سال بھر پریشان رہنے والوں, کبھی تعویذ کے چکر میں, کبھی وظیفوں کے چکر میں, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در, کبھی اس کا در. اے میری قوم کے جوانوں, اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے, اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے, اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے, اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو, روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو, سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا, کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے ہو تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے, گڑ گڑاتے نہیں. بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بتائیے, میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو, موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو. ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو. آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں, آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے, وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے. آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے, توجہ کرنا, میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے. جب کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. بار بار کہو, ہر بار کہو حضور علیہ السلام. کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم. شرماؤ مت, اس لیے کہ درود وہ عمل ہے, ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے مگر درود کبھی مردود نہیں ہے. درود ہمیشہ مقبول ہے. بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے, مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا. اس لیے درود کو لازم پکڑو. اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی. درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے, میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں. لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے, دولت نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کی عزت سے
سے مدینے منورہ جاتا ہے، حضور کی عطا سے جاتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر مدینے منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک بات بتاؤں، زبان میں تاثیر ہوگی، درود پڑھو، چہرے چمکیں گے، درود پڑھو، اولاد فرما بردار ہوگی، درود پڑھو، مصیبتیں ٹلیں گی، درود پڑھو۔ یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سبنا میں محمد، حضور کا نام لیا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو، کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے۔ پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتا نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو؟ کیوں کسی کی چغلی کرتے ہو؟ کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو۔ آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی، ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ یاد رکھنا، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ درود پر تو بہت سی باتیں ہیں، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں، یہ بہت پرانا نہیں، ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ گجرات کی سرزمین پر، مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا، بڑا غریب تھا، بڑا مفلس تھا۔ یاد رکھنا، عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف مالداروں کو نہیں ملتی بلکہ غریبوں کو بھی ملا کرتی ہے۔ عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف خوبصورتوں کو نہیں ملا کرتی، کم خوبصورت لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی، ان پڑھ لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، عشق رسول صرف متقی لوگوں کو ملا نہیں کرتی بلکہ عشق رسول وہ دولت ہے کبھی کم متقی لوگوں کو بھی مل جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے خیر کثیر مل گیا۔ عشق سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سن لے، جو عاشق رسول بن جاتا ہے وہ فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے۔ جہاں فرشتوں کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی عاشق اس کے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا پام تک، کوئی کشا سے گزر گیا۔ حضور پہ درود پڑھا کرو۔ وہ سنگ تراش تھا، سنگ تراش سمجھتے ہو یعنی پتھر تراشنے والا۔ درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اس کو پوری دلائل الخیرات زبانی یاد